آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ایتونی میرے پاس لاؤ، بھی اس کو، استخلصہ میں خالص کر لوں اس کو، لنفسی اپنی ذات کے لیے، یعنی میں یوسف کو اپنے لیے خاص کر لوں۔ فلما پھر جب کلمہ اس نے کلام کیا اس سے، یعنی یوسف علیہ السلام سے، یعنی بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے جب بات کی، قال کہا، انک الیوم بے شک تو آج کے دن سے، لدینا ہمارے پاس، مکین مرتبے والا ہے، امین امانت دار ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام کی قید سے پہلے آپ کی اچھی سیرت کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا، اور ساقی نے بھی آپ کی بڑی تعریف کی۔ پھر یہ کہ خواب کی تعبیر اور اس کی تدبیر کو سن کر بھی بہت مرعوب ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے کیس سے باعزت بری ہوئے، تو اس وجہ سے بادشاہ کے دل میں آپ علیہ السلام کی عزت اور قدر اور بڑھ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ یوسف کو اپنا مشیر خاص بنائے گا۔ اب اس نے، یعنی بادشاہ نے، یوسف علیہ السلام کو بلایا اور بتایا کہ آپ کو ہم اقتدار دے رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے نزدیک ٹرسٹ وردی ہیں، ہمیں آپ کی دیانت اور امانت پر پورا اعتماد ہے۔ یعنی بادشاہ نے ان کو اپنا نائب بنا لیا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کلام کیا، بات چیت کی، تو وہ آپ کے کمال اور شرف کو جان گیا۔ آپ علیہ السلام کے بولنے کا انداز واقعی ایسا ہوگا کہ بادشاہ کو بھا گیا۔ پہلے تو غائبانہ طور پر ان کے بارے میں سنا تھا نا، آج یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے دیکھ بھی لیا، تو obviously یوسف علیہ السلام کی جو پرسنالٹی تھی وہ متاثر کن تھی۔ بادشاہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور اس نے ان کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، اپنا نائب بنا لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام صبر، تقوی اور احسان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، اور دیکھیں کس مقام پر پہنچ گئے۔ اس نے بہت ہی خوبصورت الفاظوں میں یوسف علیہ السلام کو آنرز دیے۔ قال انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے آپ ہمارے نزدیک بہت مرتبے والے ہیں، آپ کو ہم اقتدار دے رہے ہیں، اور آپ امانت دار ہیں، ہمیں آپ کی امانت اور دیانت پر پورا اعتماد ہے۔ قال یوسف علیہ السلام نے کہا، اجعلنی مقرر کر دیجئے مجھ کو، علی خزائن الارض زمین کے خزانوں پر، یعنی زمین کی پیداوار پر، انی بے شک میں، حفیظ نہایت حفاظت کرنے والا ہوں، علیم خوب جاننے والا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، یعنی آپ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیجئے۔ زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے یعنی زمین کی پیداوار پر، پھر اس پیداوار کو جن گوداموں میں محفوظ کیا جاتا ہے ان پر، اسی طرح آمدنی کے تمام وسائل پر آپ مجھے مقرر کر دیجئے، یعنی یہ سب کچھ آپ میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ ایکچولی بادشاہ کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ یوسف سے بہتر انسان اور کون ہو سکتا ہے جو اس مشکل صورتحال میں ہمیں کام آئے۔ اس نے کہا تھا کہ بتاؤ کس طرح اس آنے والی مصیبت سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ زمین کی پیداوار یعنی آمدنی کے تمام وسائل میرے سپرد کر دیں، میں علم اور بصیرت کے ساتھ ان کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اور جب یوسف علیہ السلام بادشاہ سے بات کر کر دربار سے نکلے تو پورے مصر کے اختیارات ان کے پاس تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے یہاں کہا کہ انی حفیظ علیم، بے شک میں نہایت حفاظت کرنے والا ہوں، یعنی میں اس گلے کو غیر ضروری خرچ نہیں کروں گا، obviously میں اس کی حفاظت کروں گا، اور میں علیم ہوں یعنی خوب جاننے والا ہوں، اس کو جمع کرنے اور خرچ کرنے اور اس کے رکھنے اور نکالنے کا بخوبی علم رکھتا ہوں، یعنی پورے اکاؤنٹس میں اچھے سے مینج کر سکتا ہوں۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ آئی ایم ایبل ٹو ڈو دس پرٹیکولر جاب، یا پھر کوئی یہ کہے کہ آئی ایم فلی
کمپیٹنٹ، یعنی میں اس کے قابل ہوں، میں اس کو کرنے کے اہل ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام عہدہ مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں کہ میں حفیظ علیم ہوں. انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں. حالانکہ شریعت میں ایسا کرنا منع ہے. کیا کرنا منع ہے؟ ہم عہدہ نہیں مانگ سکتے، ہم اپنی تعریف نہیں کر سکتے. یہاں یہ مسئلہ ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام خود عہدہ نہیں مانگ رہے، بلکہ بادشاہ کو محض تجویز دے رہے ہیں. کیونکہ بادشاہ نے کیا پوچھا تھا کہ تم بتا سکتے ہو کہ ہم اس آنے والی مصیبت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ ساری مینجمنٹ میرے ہاتھوں میں دے دیں. یاد رکھیے گا، اسلام میں عہدے نہیں ہوتے بلکہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو خود سے ذمہ داری مانگے اسے نہیں دی جاتی، بلکہ جو اس کا اہل ہوتا ہے اس کو دی جاتی ہے. اور یہ ذمہ داریاں بہت بھاری ہیں، ان کا بڑا سوال ہے اور ڈرا دینے والی ہیں. بہت سی روایات آتی ہیں کہ جس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم عہدہ مانگ نہیں سکتے. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل سمجھے گا تو وہ عہدہ ہمیں نصیب کرے گا. ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور ہو اور عمارت ایک امانت ہے، اور بے شک قیامت کے روز یہ بہت سے لوگوں کے لیے باعث رسوائی اور ندامت ہوگی، سوائے اس شخص کے جس نے اہلیت کی بنا پر اسے حاصل کیا اور پھر اس کے حقوق پوری طرح ادا کیے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کیا بتایا کہ تم کمزور ہو اور یہ جو عہدہ ہے ایک امانت ہے. جو بھی جاب ہوتی ہے وہ ایک امانت ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ کل قیامت کے دن انہی عہدوں کی وجہ سے رسوائی میں مبتلا ہوں گے، ندامت میں مبتلا ہوں گے، سوائے اس شخص کے جس نے اس عہدے کو اپنی اہلیت کی بنا پر، اپنی ایکسپرٹی کی بنا پر حاصل کیا اور پھر اس ذمہ داری کو، اس عہدے کو اچھے سے نبھایا بھی، اس کے حقوق پوری طرح سے ادا کیے. تو ہمیں عہدوں کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پوسٹ مل جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. جتنا بڑا عہدہ ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنا بڑا سوال ہے. کل قیامت کے دن ہم سے جڑی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، جتنے بھی عہدے ہیں، ہم ان سے ریلیٹڈ سوالوں کے جواب دیے بغیر اپنے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹا نہیں سکیں گے. اور جس چیز کے ہم اہل نہ ہوں تو ہمیں حق ہی نہیں کہ ہم اس کو لیں. ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، کبھی کوئی امارت مت مانگو، کیونکہ خود سوال کر کے عہدہ امارت حاصل کرو گے تو اس میں اللہ کی تائید نہیں ہوگی. یعنی ایسی مدد جس میں تم غلطیوں سے بچ سکو، یہ مدد تمہیں پھر نہیں ملے گی. اور اگر بغیر درخواست اور طلب کے تمہیں کوئی عہدہ مل جائے تو اللہ کی طرف سے مدد ملے گی، اور اس مدد کی وجہ سے تم اس کے حقوق ادا کر سکو گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث میں بھی آپ دیکھیے تو ایک صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے کہ دیکھو عہدہ مت مانگو. اگر تم عہدہ مانگو گے، مانگ کے اس کو حاصل کرو گے تو پھر تمہیں اللہ کی مدد نہیں آئے گی. پھر تم سے ایسی ایسی مسٹیکس ہوں گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں، اگر بغیر درخواست اور طلب کے تمہیں کوئی عہدہ مل جاتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان ڈیزرو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں اسلام میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ جو ذمہ داری کا اہل ہوتا ہے اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے. تو اگر تمہیں کوئی اہل سمجھے گا اور تمہیں ذمہ داری ملے گی، تم خود اس کے طلب رکھنے والے نہیں تھے، تم خود اس کے حریص نہیں تھے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. ایک اور روایت آتی ہے بخاری کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تم عہدہ طلب نہ کرنا، اگر بلا مانگے تمہیں یہ مل جائے گا تو اس میں تمہاری اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، لیکن اگر مانگنے پر ملا تو سارا بوجھ تم ہی پر ڈال دیا جائے گا.
ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ہم سے عہدہ کی درخواست کرتا ہے ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی جو مانگ کر عہدہ لے ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے. اب آپ دیکھیے کہ مانگ کر عہدہ لے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حکومت کے لیے سب سے زیادہ بہتر شخص اسے پاؤ گے جو حکومت کرنے کو برا جانے، یعنی اس منصب کو خود کے لیے ناپسند کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اور میرے 2 چچا زاد بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن علاقوں پر اللہ نے آپ کو حکمران بنایا ہے ان میں سے بعض کی گورنری ہمیں عنایت فرما دیں. دوسرے نے بھی ایسی ہی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ہم حکومتی عہدوں پر ایسے کسی شخص کو مقرر نہیں کرتے جو خود سوال کرے، نہ کسی ایسے شخص کو جو اس کی خواہش رکھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اب آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کیوں مانگنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ نہیں دیا کرتے تھے، اور اسپیشلی حکومتی عہدوں کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کیونکہ اس میں انسان کی حرص اور لالچ کا کچھ عنصر ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر یہ فیصلے کیا کرتے تھے، جس کو بھی قابل سمجھتے تھے اس کو عہدے دیتے تھے، جو خود سے مانگتا تھا اس کو عہدے نہیں دیتے تھے. اب یہ نارمل سچویشنز کی بات ہو رہی ہے، ایک آئیڈیل سچویشن کی بات ہو رہی ہے، لیکن بعض دفعہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ لوگوں کو خود سے بڑھ کر آگے آنا ہوتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور یہی سچویشن مصر میں درپیش تھی. اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ بادشاہ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہمیں بتاؤ اس مشکل میں ہم کیا کر سکتے ہیں، تو وہ بادشاہ کو گائیڈ کر رہے ہیں، وہ بادشاہ کو تجویز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں کیا یوسف علیہ السلام نے ایسا؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام جان چکے تھے کہ اس ملک پر بڑی آفت آنے والی ہے، اور اگر اس ممکنہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے آن ٹائم درست اور مؤثر اقدام نہ کیے گئے تو نہ صرف خود مصر ایک خوفناک قحط کی زد میں آ جائے گا، بلکہ آس پاس کے علاقوں کے لیے بھی بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی. اس پورے خطے میں مصر ہی ایک ایسا ملک تھا جہاں غلہ اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہوتی تھیں، اور مصر کے چاروں طرف یعنی اس کے سراؤنڈنگز میں خشک صحرا تھے، اور یہ سب مصر پر ہی ڈیپینڈ کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی خدمات پیش کی کہ اگر خزانے اور خوراک اور زراعت کا پورا انتظام میرے پاس ہوگا تو میں آفت کا سامنا کرنے کے لیے اسٹرانگ پلاننگ کر سکوں گا، مضبوط منصوبہ بندی کر سکوں گا. اور یہ اس کام میں ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے، اور اس عہدے کو طلب کرنے کے پیچھے کوئی حرص نہیں تھی بلکہ خیرخواہی تھی. وہ اپنی سروسز کو آفر کر رہے تھے، وہ بھی نان مسلم کنٹری کو. کس درجے کی خیرخواہی تھی آپ سوچیں. اچھا، اپنی تعریف کرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں. ایکچولی وہ بادشاہ کو مزید یقین دہانی کروا رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ اپنی سی وی کسی کو دیتے ہیں، اپنی ڈگریاں کسی کو دکھاتے ہیں. تو انہوں نے جو کہا انی حفیظ علیم، تو اپنی ایکسپرٹی کو انہوں نے شو کیا ہے. یاد رکھیے گا کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یہ 2 کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے، حفیظ اور دوسری علیم. یہ دونوں ضروری ہیں، کیونکہ اگر کوئی ٹرسٹ وردی ہو لیکن اس کے پاس علم نہ ہو، یعنی وہ کام کرنا نہ جانے، تو کوئی فائدہ نہیں. اس کی امانت کا، اس کی دیانت کا کیا فائدہ؟ اس کو تو کام کرنا ہی نہیں آتا. اور اسی طرح سے اگر کوئی کام کرنا جانتا ہو لیکن وہ حفیظ نہ ہو، ٹرسٹ وردی نہ ہو، تو کوئی فائدہ نہیں. دونوں خوبیوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا اپنی سکلز کا بتانا
سیلف پریزڈ میں آتا ہے، یعنی اپنی تعریف کرنا کہیں گے اس کو؟ تو ایسا نہیں ہے. بوقت ضرورت اپنی صلاحیتوں سے آگاہ کرنا چاہیے. یہ اپنی تعریف کرنا نہیں ہے، یہ دراصل اپنی سروسز کو آفر کرنا ہے. بالفرض ہمارے ادارے میں کسی کام کے حوالے سے لوگوں کی ضرورت ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ چپ بیٹھے، آپ بتا ہی نہیں رہے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے. تو نہ بتانا غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ بتانا صحیح ہے. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جس کام کے حوالے سے ادارے میں ضرورت ہے، اس کے لیے جو اسکل چاہیے وہ مجھ میں موجود ہے. ایون ہم غیر مسلم ممالک میں بھی اپنی سروسز کو آفر کر سکتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے مسلمان غیر مسلم ممالک میں جابز کر رہے ہیں، وہ اپنی سروسز ان کو دے رہے ہیں. اور مصر نان مسلم گورنمنٹ تھی، یوسف علیہ السلام نے آفر کی نا، کیونکہ ایک مومن ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انی حفیظ علیم. تو یہ بات آپ کو بہت اچھے سے واضح ہونی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہے، یوسف علیہ السلام کوئی عہدہ نہیں مانگ رہے. یہ دونوں چیزیں تو مذموم ہیں اسلام میں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن بوقت ضرورت ایسا کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی مشکل سچویشن ہے تو اپنی صلاحیتوں کا ذکر کر سکتے ہیں. کسی کام کے حوالے سے آپ کی ضرورت ہے تو آپ اپنی صلاحیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں. نہ بتانا غلط ہوگا، یاد رکھیے گا یہ بات، ٹھیک ہے جی. اب آگے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مکنا اقتدار دیا ہم نے لیوسف، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین میں، یعنی مصر کی زمین میں. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں 2 انقلاب آئے. ایک وہ جب غلام بن کر عزیز مصر کے گھر آئے اور وہاں انہوں نے حکومتی امور سیکھے، اور عزیز مصر نے ان کی دانش سے متاثر ہو کر پورے گھر کا انتظام ان کو دے دیا تھا، یعنی ٹوٹل اتھارٹی ان کو گھر کی دے دی تھی. دوسرا انقلاب کہ جب وہ قید سے نکل کر مصر کے حاکم بنا دیے گئے، یعنی ٹوٹل پاورز اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو سیٹل کر دیا. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 21 میں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو پہلا انقلاب آیا تھا نا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے الفاظ میں بات کی تھی. اور اب جو دوسرا انقلاب آیا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف کو زمین میں. پہلے انقلاب میں مصر کی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور ابھی حکمرانی کی حکمت سیکھنی تھی. اور دوسرے انقلاب میں اللہ کے حکم سے اب اس کی تکمیل ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، یعنی ہم یوسف کو جو اقتدار دے رہے ہیں اوبویسلی یہ ڈیزرو کرتا ہے. اور جو بھی محسن ہوتا ہے، جو بھی دینے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب نوازتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کو مصر کی زمین پر حاکم بنا دیا. بادشاہ نے ٹوٹل اتھارٹی یوسف علیہ السلام کو دے دی، ہر چیز کا کنٹرول یوسف علیہ السلام کو دے دیا. یتبوأ، جگہ بنائے، منہا، اس میں سے، حیث یشاء، جہاں چاہے. یوسف علیہ السلام کو جو مصر کی سرزمین کا مالک بنا دیا، جس طرح چاہتے تھے اس میں تصرف کرتے تھے، جہاں چاہتے تھے جاتے تھے، بستی ہو یا شہر ہو، ہر جگہ انہی کا حکم چلتا تھا. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یتبوأ منہا حیث یشاء، جگہ بنائے اس میں جہاں چاہے. اور ویسے بھی آپ بہت ساری جگہوں کو وزٹ کر رہے تھے، اور آپ کا یہ وزٹ کرنا اسی انتظامی امور کا حصہ تھا کہ جس سے قحط کے سالوں میں مصر کو پریشانی سے بچانا تھا. نصیب، ہم پہنچاتے ہیں، برحمتنا، اپنی رحمت کو، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، ولا نضيع، اور نہیں ہم ضائع کرتے، اجر المحسنین، محسنین کا اجر.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی رحمت کو جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. جو بھی دینے والا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوب نوازتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خوب لوگوں پر احسان کیا، بہت سارے لوگوں کے غلط رویوں کو برداشت کیا. اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے اپنی رحمت سے نوازا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. جو بھی محسن ہوگا اس کی دنیا بھی اچھی ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور البتہ اجر آخرت کا، خیرٌ بہت بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنوا ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. جو بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو آخرت کا ثواب بھی دے گا، اور obviously آخرت کا ثواب دنیا سے زیادہ بہتر ہے. اسی لیے انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے اصل کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کا اقتدار ہو، دنیا کی نعمتیں ہوں، عزت ہو، شہرت ہو، سب عارضی ہے، لیکن آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں یہ بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی یوسف کے لیے آخرت میں بے شمار اور عظیم و شان اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے، جو اس دنیا کی حکومت اور اقتدار سے کئی گنا بہتر ہے، افضل ہے. یہاں جو یہ بات ہوئی وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نہیں ہم ضائع کرتے محسنین کا اجر، اس آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کا عدل بھی نظر آ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور کرم بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے تو ساری دنیا سے اس کی عزت کرواتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. بہت مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. تب جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں اور تمام آسمان میں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کو زمین والوں میں مقبول بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند فرماتے ہیں تو جبرائیل کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، اس لیے تم بھی اس سے نفرت کرو. تو جبرائیل بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر وہ یعنی جبرائیل آسمان والوں میں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے تم بھی اس سے نفرت کرو. تو اہل آسمان بھی اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کو زمین والوں میں بھی ناپسندیدہ بنا دیا جاتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی خوبصورت چیز ہے. جب اللہ محبت کرے تو ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس محبت پر لگا دیتا ہے، ساری دنیا سے اس شخص کی عزت کرواتا ہے، کیونکہ خالق کائنات جو اس سے محبت کرتا ہے نا. اور اگر اللہ کسی کو ناپسند کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے. اگر اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی کو پسند نہیں کرتا، تو بھی فرشتوں کے سردار یعنی جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس کو ناپسند کرو. کیوں؟ تمہارا رب اس کو پسند نہیں کرتا. اور یہ ناپسندیدگی آپ دیکھیے زمین والوں تک پھیلا دی جاتی ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کا دل ان کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ ان سے محبت کرنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں. اور ایسی والہانہ محبت کسی سے محسوس ہوتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے، حالانکہ ہماری اس میں کوئی ایسی ایفرٹس نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل کو بھاتے ہی نہیں، لاکھ کوششیں کر لیں لیکن وہ دل کو بھاتے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پسند کا بنا لے، اور جب اللہ ہمیں اپنی پسند کا بنا لے گا، جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت سے نواز دے گا،
تو بس پھر ساری دنیا والوں کے دل ہمارے آگے جھک جائیں گے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. یہ جو ہم نے آج آیات پڑھی ہیں اس میں ہم یوسف علیہ السلام کے کردار کی بہت ساری خوبیاں دیکھ سکتے ہیں. آپ کا صدیق ہونا، آپ کا خیر خواہ ہونا، اور وہ بھی دیار غیر کے لیے بھی یوسف علیہ السلام کا خیر خواہ ہونا. پھر آپ دیکھیے کہ جس علم کو وہ رکھتے تھے، یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم، اگر ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس کو بھی بتانا، پھر سولوشن بھی دینا، تدبیر بھی بتانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی دینا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت کردار کے مالک تھے اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھے، اور آپ کا کردار بھی بہت خوبصورت تھا، آپ کی سیرت بھی بہت ہی خوبصورت تھی. کوئی شکوہ نہیں کیا انہوں نے ساقی سے کہ تم نے میرا کام کیا جو میں تمہارا کام کروں. انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ اس کام کے عوض مجھے جیل سے نکال دیا جائے، بلکہ اتنے زیادہ ہمبل نظر آ رہے ہیں، اتنے زیادہ خیرخواہ نظر آ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو علم اور حکمت دی ہوتی ہے نا، تو اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ اتنے ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں، اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ علم کے ساتھ حکمت بہت ضروری ہے. علم کے ساتھ حکمت علم کو خوبصورت بناتا ہے. علم کے ساتھ اگر سمجھ بوجھ نہ ہو نا تو گلٹ پیدا ہوتا ہے. علم ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس، لیکن ان کے پاس وزڈم نہیں ہوتی، حکمت نہیں ہوتی. اس وجہ سے ان کے ڈیسیشنز بہت رانگ ہوتے ہیں. وہ جو لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ان کی جو ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ رانگ ہوتی ہیں، غلط ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ان کو پھر گلٹ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس بات کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں علم اور حکمت دونوں نصیب کر. پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے جیسے ہی اس کی تدبیر بتائی اور خوشخبری دی، بادشاہ نے ان کو بلایا، لیکن ان کا آپ سیلف کنٹرول دیکھیں کہ انہوں نے فوری طور پر جانا قبول نہ کیا، فوری طور پر جیل سے نکلنا قبول نہ کیا. بہت ہی ریلیکس رہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر آج یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر کب ہوگا؟ اگر یوسف علیہ السلام اپنی کیس کی سنوائی نہ کرواتے اور نکل جاتے جیل سے تو بھی جیل سے تو رہائی مل ہی جاتی، لیکن ماضی میں جو ان کے دامن پر لگا داغ تھا وہ کیسے صاف ہوتا؟ اس کے لیے ان کو مزید صبر کرنا ضروری تھا، اور انہوں نے صبر کیا. اور یہ کوئی عام صبر نہیں ہے، بڑا ہی خاص صبر ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اس سورت کے ابتدائی حصے میں، تو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل، خوبصورت صبر. تو کبھی یہ سوال نہیں آتا دماغ میں کہ یہ خوبصورت صبر کیا ہوتا ہے؟ اچھا صبر کیا ہوتا ہے؟ اچھا صبر وہی ہوتا ہے کہ جتنی مشکل سچویشن ہے اس میں آپ اتنے ہی زیادہ صابر نظر آئیں اور ساتھ ساتھ شاکر بھی نظر آئیں. تو یہ فصبر جمیل کر رہے ہیں، خوبصورت صبر کر رہے ہیں، اور یہ کوئی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، بہت ہی زیادہ میچیور ایٹیٹیوڈ چاہیے.
اور آپ دیکھیے کہ جہاں اپنی عزت کی پرواہ ہے وہاں عزیز مصر کی عزت کی بھی پرواہ انہوں نے کی. انہوں نے ان کی بیوی کا نام نہیں لیا. بات محفل سے شروع کی کہ جب محفل سے بات شروع ہوگی اور ساری عورتیں میرے حق میں گواہی دے دیں گی تو امرأۃ العزیز بھی ہو سکتا ہے میرے حق میں گواہی دے دے. اور ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے عزیز مصر کو، بہت کلیئرلی بتانا چاہتے تھے کہ میں نے آپ کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے آپ کی بیوی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کا ہمبل ایٹیٹیوڈ کہ اگر وہ برائی سے بچ گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی وجہ سے برائی سے بچا. انہوں نے بڑا ہی ہمبل جواب دیا کہ انسانی نفس تو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، میں اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی تھی، غلطی سے مجھے میرے اللہ نے بچایا. اور پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ جب بادشاہ نے ان کو اپنے لیے خاص کرنا چاہا، خاص عہدہ دینا چاہا اور ان کی اتنی تعریف کی، تو بھی یہ بڑے عاجز نظر آ رہے ہیں. یہاں تو اگر کسی کو عہدہ مل جائے، کسی کو اقتدار مل جائے تو اس کے دماغ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، اس میں تکبر آنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. ایسی کوئی چیز ہمیں یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی میں نظر نہیں آتی. وہ انتہائی عاجز انسان نظر آ رہے ہیں. اور پھر جو انہوں نے اپنی خدمات کو پیش کیا، یہ بھی خیر خواہی پر مبنی معاملہ تھا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسی اتھارٹی دی، ٹوٹل اتھارٹی ان کو مل گئی. اب انہی کا حکم چلتا تھا، بادشاہ تو بس ڈمی تھا، اب یہی اصل میں بادشاہ تھے، یہی حاکم تھے. لیکن کہیں سے بھی ان کے رویوں میں کوئی تکبر نہیں جھلکتا. ہمارے پاس تو تھوڑی سی پاور آ جاتی ہیں تو ہمارے بات کرنے کے انداز میں فرق آ جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کردار یوسف علیہ السلام کا، الحمدللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو خوب نوازا. مطلب کتنی ڈیفیکلٹ لائف تھی ان کی، اب آپ دیکھیے ان کو کتنی آسانی مل گئی. اور ان کی جو فیملی آگے چل کے ری یونین ہوگی، ٹھیک ہے نا، بادشاہ کا وہ خواب جسے درباریوں نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ یہ تو پراگندہ خواب ہے، یہ تو پریشان کن خواب ہے، وہی خواب یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب بنا اور ان کو مصر کا حاکم بنا گیا. یہ ہے اللہ اور یہ ہے اللہ کی پلاننگز. ہم سوچتے ہیں نا ہماری زندگی میں اتنا برا ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہم نے کون سی ایسی غلطی کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کبھی اچھا کرتے ہی نہیں. کبھی ایسی بات مجھ سے نہیں نکالنی چاہیے. اگر ہماری زندگی میں کچھ اچھا ہو رہا ہے تو بھی الحمدللہ، اور اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خیر چھپا کر رکھی ہوگی. اگر کچھ مل گیا تو وہ نصیب میں تھا، اور اگر کچھ نہیں ملا تو وہ ہمارا تھا ہی نہیں. اس پر کس بات کا رونا؟ جو مل جائے اس پر شکر ادا کریں، جو نہ ملے تو اس پر روئیں نہ، اپنے رب سے ناراض نہ ہوں، کیونکہ اس چیز کا نام ملنا ہی بہتر تھا. مل جاتا تو جانے کتنی مشکلات میں پڑ جاتے. یہ ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ دنیاوی نعمتوں کا کیا ہے، آج ہیں کل نہیں ہے، فانی ہے نا یہ دنیا. تو ہم سب کو فوکس کس پر رہنا ہے؟ آخرت پر. کیوں؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ اجر آخرت کا بہت بہتر ہے. لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان اور تقوی والوں کے لیے تو آخرت ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ دنیا کو اتنی ویلیو کرتے ہی نہیں ہیں. یہ سورت سورہ یوسف عام الحزن میں نازل ہوئی. مکہ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا غم کا سال تھا، اس میں یہ سورت نازل ہوئی. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے اسباق اس میں بتائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری تسلی اس سورت میں رکھی گئی، اور اس سورت میں دعوت تبلیغ کی حکمتیں بھی پوشیدہ رکھی گئیں. یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر قادر ہے، وہ اپنے ہر امر پر غالب ہے. ہم نے پڑھا تھا نا، واللہ غالب علی امرہ. انسان کا یہ ایمان اس کو ریلیکس رکھتا ہے. جب ہمارے اندر
یہ ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر قادر ہے، وہ اپنے ہر امر پر غالب ہے، تو ہم بہت ہی کمفرٹیبل رہیں گے، بہت ہی زیادہ سکون میں رہیں گے. جو مل جائے الحمدللہ، اور جو نہ ملے وہ آپ کا تھا ہی نہیں. جو مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کسی چیز کا ملنا نعمت ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو نہ ملے اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کسی چیز کا نہ ملنا بھی نعمت ہے، کیونکہ اس کے نہ ملنے میں ہی ہمارے لیے خیر تھی. اور کچھ حکمتیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی ہمیں واضح کر دیتے ہیں، لیکن کچھ حکمتیں کل قیامت کے دن بھی واضح کریں گے، تو انسان کہے گا اچھا ہی ہوا وہ چیز مجھے نہیں ملی. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ لیسن مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے لیسن کو شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.